السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، معزز سامعین اکرام، سید محمد وارث شاہ سرکار دی تصوف تے لکھی ہوئی کتاب ہیر، اس دی تشریح دا سلسلہ جاری۔ اور خطبے دی تاخیر دا سبب میری طبیعت دی ناسازی۔ ایک تے میں گردے دی تکلیف مبتلا ہوں، دوسرا پھر نظر بڑی خراب ہو گئی، اس دا آپریشن کرانا پہ گیا۔ لیکن میں عوام الناس دے ذوق اور لطافت طبع دا خیال رکھ دے ہوئے خطبے نو مزید تاخیر لے کے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ کتاب دا جڑا مرحلہ ہے اے چل رہا سی کہ جس ویلے رانجھا مسجد دے وچ رات گزاردا ہے، مسجد دا ذکر کر کے سید وارث شاہ سرکار نے ماں دے پیٹ دی فضیلت بیان فرمائی۔ ماں دے پیٹ نو مسجد قرار دیتا۔ اور اس جگہ تے پہنچ کے سید وارث شاہ سرکار نے مدارس تے درس نظامی دیاں کتاباں دا حوالہ دیتا کہ جڑیاں کتاباں درس نظامی دے اشارہ تا نہیں انہاں بیان کیتا، پورا کورس تا نہیں انہاں بیان کیتا۔ اس تو اگے رانجے دا ایک سوال و جواب دا سلسلہ مسجد دے امام نال ہوا۔ اتھے ایک بات یاد رکھو کہ رانجھا جڑا ہے اے دیہاتی آدمی ہے، ان پڑھے نہ سمجھ، وڈے وڈے انہیں پٹے رکھے پے نے، موڑے تو تھلے جا رہے نے، ونجلی انہیں اپنے ہاتھے پھڑی پئی۔ او مولوی صاحب دے نال کو بحث کردہ ہے تے وارث شاہ چونکہ ایک ادیب نے، جڑا نثر نگار ہوندا ہے، ادیب ہوندا ہے، کہانی نویس ہوندا ہے، شاعر ہوندا ہے، او کہانی دے ہر زاویے تے اس دی نظر ہوندی۔ اور رانجے دی جڑی گفتگو ہے مسجد دے امام نال، او کوئی مؤدبانہ یا تہذیب دے دائرے دی گفتگو تا نہیں۔ جس طرح ساڑھے معاشرے دے وچ بھی نہ سمجھ گوار قسم دے لوگ ہوندے نے، علماء دا یا ائمہ اکرام دا ادب احترام وہ تو ویکھو ایمان دا حصہ ہے۔ وہ تو جس دے پیچھے نماز پڑھ لو پھر ساری زندگی اس دا ادب اور احترام اور اس دی توقیر کرنی چاہیے۔ جس کو لو دو حرف بھی لب جان
اج کل ساڈے معاشرے دے وچ اس ادب دا بڑا فقدان مسجد دے جڑے ائمہ اکرام نے یا خطبہ حضرات نے یا خدام نے اسلام نے انہاں دی تعظیم دا درس دیتا ہے اور انہاں لوکاں دا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابی حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی دے امام نے اس جگہ تے لوکاں نوں ایک مغالطہ جا ہو جاندا ہے کہ ای کیویں دے امام نے، امام تا فلانا ہے، امام تا فلانا ہے۔ انہاں دی حدود متعین کر دیتی گئی کہ اے فقہ دے امام نے، نماز کیویں پڑھنی، روزہ کیویں رکھنا ہے، حج کیویں کرنا ہے، غسل کیویں کرنا ہے، شادی کیویں کرنی ہے، جنازہ کیویں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے نال امام شافعی نے انہاں دی اپنی فقہ ہے، امام احمد بن حنبل نے انہاں دی اپنی فقہ ہے، امام مالک نے انہاں دی اپنی فقہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہاں دی اپنی فقہ ہے۔ ایک امام ہوندا ہے جڑا فقہ دی حدود متعین کر دیتی گئی کہ او مسائل دے اندر امام ہے۔ دوسرا جڑا امام ہوندا ہے جویں امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام یا 12 امامہ دا جس طرح ذکر کیتا جاندا ہے، حضرت علی علیہ السلام، اے امام نے ایمان دی جزیات نو متعین کرن والے، انہاں کولوں اساں نے پوچھ کے اپنے ایمان دی حیثیت نو برقرار رکھنا۔ امام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے چاہتا ہے کہ وہ بیٹھے کوفے دے اندر شاگرداں نو پڑھا رہے ہیں، مطلب 40 ہزار 50 ہزار طلباء، اس وقت علم دا ذوق شوق بھی ہے سی، لوگ علم دی طلب بھی رکھتے سن، علماء دا مقام بھی ہے سی بڑا۔ پڑھا رہے نے تے کچھ لڑکے باہر کھیڈ رہے سن تے کسے لڑکے دی گیند مجمع دے اندر آ گئی۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے، انہاں او گیند اس بچے نو دتی، او دے نال پیار کیتا، انہوں بعد دروازے تک چھڈن واسطے گئے، پھر آ کے اپنی مسند شریف تے بیٹھ گئے۔ شاگرداں نے پوچھا، حضرت اس بچے دا تساں اتنا احترام کیتا ہے، ایدی کی وجہ ہے؟ اسی جاننے ہاں اس نو کہ اس دا باپ تے مصلی۔ امام صاحب نے فرمایا ہاں، میں جس وقت فقہ لکھ رہا سا، تو میرے دماغ یا علم وچ یہ گل نہیں سی آ رہی کہ کتا کدو جوان ہو جاندہ ہے، بالغ کدو ہو جاندہ ہے، سمجھ دو نا بلوغت ہوندی، وہ بالغ کدو ہوندہ ہے، کتا کس عمر تے پہنچ کے بالغ ہو جاندہ ہے، اے میں نے پتہ نہیں سی۔ اے جڑا لڑکا آیا ہے، اے دے پیو کولو میں پوچھا تے انہیں کتے رکھے پیسن تے انہیں میں نے کہا جس وقت کتا اپنی لات چک کے پیشاب کرن لگ جائے تے بالغ ہو جائے۔ اس نے میری رہنمائی کی تھی، وہ میرا استاد ہے، اے جڑا منڈا آیا سی میرے استاد دا بیٹا ہے۔ میرے دوستو بزرگو اس بات تے غور کرو، ایک گل بھی جس بندے کو لب جائے اس دا بھی درجہ ختم نہیں ہوندا۔
تو خاص کر اپنے استاد اپنا اساتذہ، خاص کر سوشل میڈیا دا دور ہے، لوگ کتنا کچھ علماء کو پہ حاصل کر دینے، کتنا کچھ پہ سکھ دینے، لیکن احترام یاداشت دا ذخیرہ تے اکٹھا ہو رہا ہے، احترام دی اقدار جڑیاں نے مفقود ہو رہی ہیں، انہاں نو بحال کرن دی ضرورت ہے۔ احترام واپس، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ ایک بات یاد رکھو، اے جڑا وجود بشری ہے، میں بحث کر چکا ہوں، وجود بشری اس دا مرکز دماغ ہے، عقل۔ دوسرا وجود روحانیت ہے، اس دا مرکز دل ہے۔ تیسرا وجود نفسی، اس دا مرکز ناف ہے۔ عقل نو درست رکھن واسطے میرے خطبے، میرے بیانات، میرے لیکچر، میرا مخاطب ارباب علم و دانش نے، صاحب علم نے، صاحب تحقیق لوگ نے، دین اسلام دا ذوق شوق رکھنے والے لوگ نے، ہر چاروں نہ چار کسو نہ کس میرا مخاطب نے، یہاں کوئی فائدہ اٹھاوے تفا بہا۔ کہ اس عقل نو درست رکھن واسطے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء مبعوث فرمایا۔ نبی دا مخاطب دماغ ہوتا ہے، وہ سوچ تبدیل کرتا ہے۔ نبی دی ساری دعوت ہوندی، ساری بات ہوندی، وہ سوچ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اس واسطے 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے، اللہ نے بڑی کثیر تعداد نبیاں دی بھیجی، اور روح جڑی اس نو راہ راست رکھن واسطے یا اس دا ہادی یا مربی رسول ہوتا ہے، وہی روحانیت دے اندر ترقی پیدا کرتا ہے۔ نفس دا رہنما امام ہوتا ہے۔ اس واسطے سب تو پہلا درجہ نبی دا درجہ ہے۔ نبی نو جس ویلے رب ترقی دے دے تے رسول بنا دے، رسول نو جس ویلے ترقی دے دے تے امام بنا دے۔ وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ اماما، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جا ابراہیم اسا تینوں امام بنا دے۔ اس واسطے قرآن پاک نے بیان فرمایا کیسا کثیر انبیاء مبعوث کیتے، کثیر رسول بھیجے۔ قرآن کہتے ہیں نا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اسا کثیر ائمہ بھیجے، امام۔ یوم ندعو کل اناس بِامامہم، قیامت دے روز ہر گروہ اپنے امام دے نال اٹھے گا۔ عقل علم دی بنیاد تے، ہن میری میں جڑی گل کر لگا اس کو یاد رکھو۔ میری طبیعت کچھ سیٹ بھی نہیں،
میں مختصر جو خطبہ صرف تواڈے ذوق توبہ واسطے دے رہے. عقل علم حاصل کر دی انہوں پک کر لیندی. علم عقل دی روشنی ہے، عقل دی زندگی ہے. علم کی ہے الف با تا سا جیم ہا خا دا حروف تہجی. انہاں نوں اسی ترتیب دینے ہیں، جوڑ دینے ایک عبارت بن جاتی. حروف جمع ہو کے ایک لفظ بنتا ہے. لفظ الفاظ جمع ہو کے ایک کلمہ بنتا ہے. کلمات جمع ہو کے ایک اسم فعل کوئی چیز بن جاتی. پھر اسی حرف دی مدد نال ایک مکمل سمجھن والی عبارت بنا لیں. بس ساری بحث ہے. سیف نے کہا اسی دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. سیف دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. سیف انداز بیاں بات بدل دیتا. کوئی دنیا نویں گل نویں تو کوئی بھی نہیں، ساری وہی گلاں. صرف لہجے دے وچ تبدیلی ہوندی ہے، انداز گفتگو دے وچ تبدیلی ہوندی ہے. مختلف الفاظ دی ترتیب دے کے اسی عبارت بنا لینے. وہ عبارت ہی علم ہے. اس علم دے وچوں پھر عقل کو جا اپنی چیز حاصل کر لینا. اگلی بات سمجھ. ایک دو ترے چار پانچ چھ سات آٹھ نو یہ گنتی. یہ ہوں اگے چل کے اے یاداد اگے پیچھے کوئی 99 ہو گیا، کوئی 91 ہو گیا، کوئی 1000 ہو گیا، 5000 لاکھ. اوہی زیرو تو لے کے 9 تک گنتی جیڑی وہی اگے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن وہ دی کیپیسٹی زیادہ ہو رہی ہے. علم تیسری چیز ہے اوزان. اے چھٹاکی ہے، اے سرسائی ہے، اے آدھ پاوے، اے پاوے، اے سیرے، اے 1.5 سیرے، مانے 2 مانے. اس عقل دے علم دے سورسز ہیں. عقل دے علم دے سورسز ہیں. انہاں تو بغیر تے عقل علم نو پا ہی نہیں سکتی. اگر آگی روح دے سورسز آف نالج کی نے، علم دے ذرائع کی نے. روح علم حاصل کر دیے شخصیات کو. اے نبی ہے، اس دی اتنی عظمت ہے، اتنا احترام ہے. اے رسول ہے، اس نال میرے ایمان دا اے جز اتنی لازمہ ہے. دنال اے امام ہے، اے دنال میرا اتنا تعلق ہے. اے استاد ہے، اے پیر ہے، اے ولی ہے، اے غوث ہے، اے قطب ہے، اے ماں ہے، اے باپ ہے، اے چاچا ہے، اے ماما ہے، اے رشتہ دار ہے. شخصیات دے وچوں روح طاقتور ہوندی. مثلا اسی تبلیغی جماعت نال چلنے ہیں یا الیاس قادری صاحب نال انہاں دے مرکز لگے جانے ہیں تے اسی شخصیات نو ویکھ کے اثر پہ لینے. بڑے بڑے علماء نو ویکھنے ہیں، نمازاں پہ پڑھنے، تہجد پہ پڑھنے. اسی بھی اثر ساڈے تو جذبہ طاری ہو جاتا ہے. اسی لوگ ویکھنے ہوں سنت نال اتنی انہاں دی محبت ہے، عبادت نال انہاں دا اتنا ذوق ہے. یہ سوندے کوئی نہیں، کھاندے کٹ نے. کھان دیا ترتیب ہے، لباس اس طرح دا ہے. اسی جدوں مڑ کے آنے تے ساڈا بھی حال حوال ہوئی ہوندا. روح طاقتور ہوندی ہے میرے دوستو. شخصیت روح دے جڑے علم دے نالج نے وہ شخصیات نے. تاں ہی بار بار زور دیتا جاندہ ہے علماء دے نال وابستہ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. نیکا دا لڑ پھڑ لو.
انبیاء دے نال ایمان لیاؤ، فرشتیاں دے نال ایمان لیاؤ، ویکھا فرشتیاں نال ایمان لیاؤ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ماں باپ دا اپنا ایک درجہ ہے، وہ بھی اپنے درجے دے ولی نے۔ جنہاں استادہ کو اسی مسجد جا کے قاعدہ پڑھنے ہیں وہ بھی ایک اپنے درجے دے ولی نے، جنہاں کو سکول پڑھنے ہیں وہ بھی اپنے درجے دے ایک ولی نے۔ بچے نو ماں کلدی جا بازاروں ٹماٹر لایا، وہ لے کے آندا ہے، وہ ڈگ جاندا ہے راہ تے کوئی محلے دا چاچا ماما انہوں پھڑ لیندا ہے، او میرا بیٹا ڈگ پے، چل چل خیر ہے کوئی گل نہیں۔ وہ دے ٹماٹر اپنے ہاتھ لے دیندا، 2 روپے دی کولو شے لے کے بچے نو چپ کرایا، آن کے گھر چھڈ کے جاندا ہے۔ احسان تو اس تو بھی نہیں مکا سکدے تسی، جنہیں توپ تو چھاں تے کر دیتا او تو بھی نہیں مکا سکدے۔ تسی بچہ رستے تے ڈگ پیا، کسی نے بستہ چک لیا، تختی چک لی، چاہ کے تے انہوں ٹرا کے گھر لایا، سمجھڑ دی گل تے ہے کہ بندہ وہ دی بھی مکا تے نہیں سکتا۔ روح طاقتور ہوندی ہے میرے دوستو شخصیات دے وچ۔ آج کل تے مذہب ہی اتنے کچھ ہو گئے نے، اختلافات ہی اتنے کچھ ہو گئے نے، تنقید تو فرصت نہیں کسی نو۔ تیسری چیز ہے نفس۔ نفس جڑا ہے ایک کسی چیز نو ویکھ لوے نا، میں ویکھیا کہ ایدہ مکان بڑا سونا بڑا، وہ خواہش تعمیر کر لینا ہے، میرے کول بھی پیسہ آوے میں اس میں چنگا مکان بڑھا۔ کسی دی کوٹھی تے 2 گڈیاں کھلتیاں نے، میری کوٹھی ایویں دی ہوئے کہ میں 3 گڈیاں کھلا دیں۔ انہیں پیسہ کہ میں کمایا، جویں بھی کمایا میں بھی کماؤں۔ اور پیسہ جلتی کے میں حاصل ہو جائے، آسانی نہ ہو جائے، بڑی چھیتی ہو جائے، پھر نفس انسان نو گمراہ کر دے۔ تو چوری کر، تو ڈاکہ مار، تو کسی نو دالا، کسی دی زمین تے قبضہ کر رہا ہے، کوئی طریقہ اختیار کر، دغا کر، جھوٹ کر، اے ہوئی ہو تعلیمات نے جنہاں تو شریعت نے روکے۔ اللہ دے پاک نبی دی پاک حدیث ہے، التعجیل من الشیطان ہے، یہ جلد بازی جڑی ہے شیطان دی فطرت ہے۔ میں جلدی جلدی پیسہ اکٹھا کر لوں، کلیکٹ کر لوں، میں اپنے آپ میں سیٹ کر لوں۔ اور روح نو طاقتور کرو گے تے رشتیاں دے وچوں کرو۔ قرآن پاک نے اس دی علماء دے کولوں رابطہ کر کے تسی سوال جواب کر کے پوچھ سکتے ہو، رشتہ دارہ دے بارے صلح رحمی دا کتنا کو فلسفہ اسلام نے بیان کیا ہے۔ اے معاشرے دے اصول نے، ساڑھے معاشرے دے اصول نے کہ چنگے بھی آئے نے، ماڑے بھی آئے نے، نیک بھی آئے نے، بد بھی آئے نے۔ جہان ہوش مندی میں سکون پانے کہاں جاتے، جہان ہوش مندی میں سکون پانے کہاں جاتے، تمہارا در نہ ملتا تو یہ دیوانے کہاں جاتے۔ نکل کر دیر و کعبہ سے اگر ملتا نہ میں خانہ، یہ ٹھکرائے ہوئے انسان خدا جانے کہاں جاتے۔ تمہاری بے خودی نے لاج رکھ لی بادہ خاروں کی، تم آنکھوں سے پلا دیتے تو پیمانے کہاں جاتے۔ اور ویکھو رانجے نے ایک سوال کیتا مولی صاحب، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک جٹ ہے، ایک انپڑھ آدمی ہے، اس دا واسطہ مسجدہ نال نہیں، بس ایک چونکہ وارث شاہ سرکار ادیب نے ایک ادب دے لہجے وچ انہاں ایک گل کیتی تے اگے نکل گئے، میں اوویں گل پیش کر دینا تسی سمجھو۔ سانو دس نماز ہے کس دی جی کس نال بنا کے سارے آنے،
رانجا مولوی صاحب نوانا ہے سانو دس نماز کس دیئے تے کس نال جوڑ کے تے اساں تعمیر کیتا سانو دس نماز ہے کاس دی جی کاس نال بنا کے سارے نے کان نک نماز دے ہین کنے متھے کنا دے ترو اے مارے نے کان نک نماز دے ہین کنے یعنی نماز دے وچ فرض کتنے نے نماز دے وچ سنتا کتنیاں نے واجبات کتنے نے مکروہات کتنے نے مفسدات کتنے نے انہاں دا تعلق مسائل نال ہے سانو دس نماز ہے کاس دی جی کاس نال بنا کے سارے نے کن نک نماز دے ہین کنے متھے کنا دے ترو اے ماریا نے لمبے قد چوڑی کس ہان ہوندی کس چیز دے نال سواریا نے لمبے قد یعنی اس دی فضیلت کتنی وارث کلیاں کتنیاں اس دیاں نے جنہ نال بن اتاریا کلیاں یعنی کنہ چیزہ دے ہوتے استوار اسی آنے قبل لباس بھی پاک ہوئے جگہ بھی پاک ہوئے وضو کر کے پھر جاؤ اگر مولوی صاحب رانجے نے جواب دیندہ ہے اسا فقہ اصول نو صحیح کیتا غیر شرع مردود نو مارنے ہاں اسا دسے نے کام عبادتہ تے پل صراط تو پار اتارنے ہاں فرض سنتاں واجبہ نفل وطراں نال جائزہ سچ نتارنے ہاں وارث شاہ جماعت دے تارکہ نو تازیانے ہاں درریاں مارنے ہاں یہ تے اللہ دے پاک رسول دی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر جس نماز جان بوجھ کے باہوش حواس خمسہ چھوڑ دیتی وہ تو کفر دی طرف نکل اگر رانجا ملا جی نے جواب دیندہ ہے تسی ویچ خدا دے خانیاں دے ٹلی چھاڑ کے گوز کیوں مار دے ہو جھوٹ غیبتاں اتے حرام کرنا مشت زنی دے کام کیوں تہار دے ہو باس حلویاں دی خبر مردیاں دی نال دعائیں دے جیوں دے مار دے ہو انے کوڑیاں لولیاں وانگ بیٹھے قرآ مرن جمان دا مار دے ہو شرع چاہ سرپوش بنایا جے روادار وڈے گناہگار دے ہو وارث شاہ مسافرہ آیا نو چلو چالی پہ پکار دے کوئی بیمار ہو جو لے تو سورج یاسین پڑھنے ہو دعا کرنے ہو اللہ پاک ایسا آسانی نال ٹھور دے مطلب کہ اس ایک جاٹوانا جا اعتراض کیتا کہ اے دنیا تو ٹور ویسی تسی جنازہ پڑھا سو تساں کوئی شہ مل ویسی کوئی لتھا جو کچھ بھی ہے اگر ملا جی جواب دے کہ آنا ملا آکھیا معقول جٹا فرض کاج کے رات گزار جائیں فجر ہندی تھو اگے ہی اٹھے تھو سر کاج کے مسجدوں نکل جائیں صبح وقت جے ویچ مسیت ڈٹھوں چار ساد چوبر تیرے مگر لائیں گنڈے بدماش تو تا بے وقوف مجہول جٹا چگیوں ڈنگراں ویچ گائیں کار راب دے نال نہ بن چیڑا از غیب دیاں حجتاں نہ اٹھائیں وارث شاہ خدا دے خانیاں نو اے ملہ چمبڑے ہند بلائیں جڑے لوگ دین تو واقف نہیں لیکن مسجدہ دے وارث بن کے بیٹھ گئے بارلے وارث شاہ دی گل وارث شاہ نہ زیب دیندی انہاں جو کچھ لکھیا سی ایسا بیان کر دیتا ہے آخر دا مدعا ہے کہ ایک جاٹے انپاڑے گوارے اس دی اور مولوی صاحب دی بحث جس طرح ایک انپاڑ آدمی بے ادبی دیا گفتگو کردہ ہے اسلام میں چاہیے جائز نہیں جس دے مگر نماز ایک بھی پڑھ لئیے جس کو لو حرف ایک بھی سکھ لئیے جس دی اذان سن کے مسجد پاسے لگے جائیے
میرے دوستو انہاں دا دین دے حوالے نال بڑا احترام ہے، اور یاد رکھو احترام چو یاد بھی نکل کے ایمان چو باہر نکل جاتا ہے۔ ایمان اپنے نو بچانا چاہیے۔ یہ جڑا پیر و مرشد ہوندا ہے اے ایمان ہی دی دفاع چھاونی ہوندی۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے شیخاں دے نال وابستہ رکھے۔ میرے اپنے پیر و مرشد نے حضرت پیر و مرشد شیخ سلطان العارفین حق باہو سرکار، باقی جتنے مشائخ نے انہاں دا ادب سے رکھا تے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔